السلام علیکم ویورز. میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میں کرکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا، بیکاز یہ اس طرح کی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو آسودہ ہوں، جو کمفرٹیبل ہوں، باوقار ہوں، دنیا میں باعزت ہوں. وہ تو سمجھ میں آتا ہے، ساکر کا، فٹ بال کا میچ تو پاگل اور دیوانگی اور فلانا، یا بھوک ننگ ناچ رہی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوں، ظلم ہو رہا ہو قدم قدم پہ، پولیس فلانا ٹمکانا، کوئی چیز آرڈر پہ نہیں ہو. اور میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ سولر پینلز وغیرہ لگواتے ہیں، جو فالتو بجلی ہے وہ لیسکو میسکو جو بھی متعلقہ ادارہ اس کو بیچ دیتے ہیں. یہ اتنے شیطان اور مکروہ اور غلیظ لوگ ہیں، یعنی جس بھاؤ آپ سے یہ ایک یونٹ خریدتے ہیں وہ اس سے آدھا بھی نہیں ہے جس پہ یہ آپ کو بیچتے ہیں. یعنی اس سے بڑی بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، ڈھونگ، فراڈ عوام کے ساتھ ممکن ہے؟ یہ میرا کچھ ذاتی دکھ نہیں ہے، الحمدللہ میرے پہلا اگر اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، لیکن مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں نے کہا یہ تو ٹھگوں سے بھی بدتر ہے. ٹھگ تو ٹھگتا ہے، وہ کوئی چکر چلاتا ہے، نہیں، یہ بدماشی کھلے عام ہو رہی ہے. یہ مجھے اب پتہ چلا ہے، میں نے ابھی کنفرم کرنا ہے اس کو. لیکن جس ملک کے یہ حالات ہوں وہاں کرکٹ اور فلانا، تو بچیاں ہماری رنگ لگا کے بیٹھی ہیں، جھنڈے بنا کے. کیا حال جھنڈے کا اصل حال کیا ہے؟ یہ جھنڈا سرنگوں آیا IMF کے باہر، ہر غریب آدمی کے گھر پہ یہ جھنڈا سرنگوں ہے. لا اینڈ آرڈر کے مارے ہوئوں کو، جن کو برسا برس انصاف نہیں ملتا، ان کے گھر میں یہ جھنڈا سرنگوں ہے. ادھر بنا کے کیا کرنا ہے؟ ان کو سبق سکھاؤ، کہیں اور فوکس کرو. میرا اور کوئی نہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کہاں قبرستان میں کبھی کسی کو جشن مناتے دیکھا ہے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن بہرحال کرکٹ پہ جو بات کی، وہ چیئرمین PCB محسن نقوی، میں نے ان کے ساتھ پرانی یاد اللہ ہے، ذہین آدمی، محنتی آدمی ہے، سب ٹھیک ہے. تو کہا عجیب بات کی ہے کہ جی یہ کرکٹ کو بڑی میجر سرجری کی ضرورت ہے. اب میں محسن نقوی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میرے، یا مجھے کوئی ایک شعبہ بتاؤ اس ملک کا، ایک جس کو میجر سرجری کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں عوام بھی شامل ہے. مجھے صرف یہ بتاؤ آپ کہ اگر اشرافیہ بد کردار ہیں تو عام آدمی کیسا ہے؟ ریڑی والا، مظلوم، غریب، فلانا، خانچے والا، کھوکھے والا، یہ وہ کون لوگ ہیں جو جعلی دودھ بنا کے، جعلی یہ جو پتہ نہیں، یہ جو بوتلیں ایریٹڈ ڈرنکس بچے، خاص طور پہ جو ان پڑھ گھروں کے یا غریب بچے ہوتے ہیں. اچھا، اب صورتحال کیا ہے؟ یہ کیا جو کرکٹ بورڈ شوڈ جو بھی ہوتا ہے، یہ ایک لوٹ مار کا یہ بھی ایک قسم کا اڈا ہے. یہ میں نے جو مبصرین ہیں کرکٹ شریک کے، ان کے منہ سے سنا، میں حیران رہ گیا. مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ اس کا فائنینشیل ایسپیکٹ جو ہے کرکٹ کا وہ کیا ہے. اچھا، ایک گروہ کی، میں گروپ نہیں کہہ رہا، گروپ اچھی چیز ہوتی، گروہ، یہ چوروں کے گروہ ہوتے ہیں، ٹھگوں کے، وارداتیوں کے، جو اس کی سربراہی کر رہا ہے وہ بابر اعظم. مجھے نہیں پتا، مجھے اطہر صاحب نے یہ سارا بریف کر کے دیا ہے، جس کے پاس ڈیٹا بات ہے اور کچھ نہیں ہے. اچھا، دوسرا گروپ ہے شاہین آفریدی کا، ظاہر میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. دونوں گروپس جو ہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں. ہم کہتے ہیں سیاست میں مفاہمت ہو، وہ تو اقتدار کا، لمبے چوڑے روکڑے کا، فن خانی کا، پروٹوکولز کا، استحقاقوں کا کھیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ زیادہ کیا، کون سی کتنی توپ چلا لے گا کرکٹر؟ تو وہاں اگر نہیں، جہاں ہونا چاہیے، کیسی کیسی گندی زبان یہ نون لیگ یہ استعمال کرتے رہے.
چلو بھائی میں کہتا ہوں بے نظیر بھٹو مرحوما کے ساتھ لبرٹی لے لیتے، تمہارا ایج گروپ ملتا جلتا، ہاں اجازت، حالانکہ بہت مکروہ حرکت ہے، لیکن چلو وہ نصرت بھٹو کو نہیں بخشا تم نے، کون لوگ ہو تم؟ اچھا پھر کہتے جی وہ بدنام یہ وہ سارا، وہاں یہ حال ہے، کون ہے جس کی زبان حسین شہید سور وردی جیسا بندہ، اس کے بارے میں کس نے کہا تھا who's this son of a bitch؟ نام لوں آپ کو یقین نہ آئے، اس لیے چھوڑیں جانے دے۔ تو محسن نقوی کو اس بات پہ سوچنا چاہیے، اپنے دوستوں سے اپنے احباب نے مشاورت کرنی چاہیے، کرکٹ ٹھیک ہوں کیا ٹھیک ہے، یہاں میجر سرجری کر رہی ہیں تو میکرو لیول پہ کرو، مائکرو نہیں، میکرو لیول پہ۔ کرکٹ بورڈ اور میجر سرجری اچھا ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو بھی گیا تو کڑی توپ چل جائے گی۔ میکرو لیول پہ دس انٹائر کنٹری رائٹ فرام ٹاپ ٹو ٹو میجر سرجری کی ضرورت ہے۔ آپ کے جو صنعت کار سے لے کے دستکار تک سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ مقننہ دیکھو، عدلیہ دیکھو، تو جتنے آپ کے انتظامیہ دیکھو، کون ہے جو اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا؟ مجھے بتاؤ، ان تنخواہوں کے ساتھ کون کیسے زندہ ہے؟ مجھے یہ بھی سمجھاؤ۔ بچے بھی باہر پڑھ رہے ہیں، بڑا لائف سٹائل بھی ہے، فلانا ہے ٹمکانا ہے، اوقات کیا ہے؟ ٹیک ہوم کیا ہے 22ویں گریڈ کا افسر کا؟ چلو کوئی کیریئر میں اگر ایک دو پلاٹ وہ ٹھگ لیتا ہوگا یا اس کو مل جاتے ہوں گے، اب تو تک نہیں بنتا کس بات کا؟ میں ایک جاب کیا ہے، اس کے بس تمہیں تنخواہ، پھر تمہارے پینشن بھی نہیں ہے، لیکن نہیں چلو وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہاں ہے، کون سا آفس ہے یا محکمہ ہے جہاں تباہی نہیں مچی ہوئی؟ تو میجر سرجری کرکٹ میں اس کا کیا کر لیں گے؟ پھر کھوتی بورڈ تلے آ جائے گی، چلو ایک بار کر لو گے، پھر مٹیریل تو وہی ہے نا، میری جگہ میرے جیسا کوئی اور آ جائے گا۔ یہ رویوں میں تبدیلی کے لیے کچھ کرو۔ جب میں سرجری کہتا ہوں اس کا مطلب اور ہے۔ بہرحال نیکسٹ ہے جی کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عدم حاضری پہ ضمانت خارج کر دی گئی، مگر کارکنوں نے سلام ان کو گرفتاری سے بچا لیا۔ میں ہی سوچتا ہوں کتنے کیریکٹر لیس ہیں ہم۔ یہ کس کا پوتا ہے؟ فیلڈ مارشل ایوب خان۔ وہ ان کروڑوں باندروں سیاسی حکمرانوں سے بہتر آدمی تھا۔ مجھے اپنی زندگی جب تھوڑا شعور سنبھالا، میں واز ویری ینگ بوائے، بہت چھوٹی عمر تھی، لیکن ملک میں ایک سکون تھا، آسودگی تھی، بہتری تھی، اخلاقیات کا معیار بہت آج کی نسبت بہت بلند تھا۔ اچھا بھول جاؤ، مارو گولی، ایوب خان آج زندہ ہوتا، اقتدار میں ہوتا، کسی کتے کی جرت تھی جیسا یہ ملک ہے وہ 100 بندے بھی مار دیتا۔ کیا کر رہے ہو؟ یا اچھا تو وہ بر وقت پہنچا، پولیس نے روک لیا اس کو تاکہ اس کو پیش نہ ہو عدالت میں۔ یار کیا ہے یہ؟ ابھی میجر سرجری کی بات کر رہے تھے ہم محسن نقوی کے حوالے سے، واٹ از دس؟ ان چیزوں کو کاشت کرنے سے آپ کیسی فصل کی امید کر رہے ہو تو آپ کو مبارک ہو۔ یعنی ایوب خان کا پوتا، باپ اس کا اسپیکر رہا ہے اسمبلی کا، چلو کوئی ریگارڈ نہ کرو، کوئی اس کو ایکسٹرا ٹریٹمنٹ نہ دو، لیکن جو اس کا حق بنتا ہے وہ تو دو نا۔ وہ غریب بر وقت پہنچا ہے، پیش ہو جائے گا، اس کی ضمانت ہو جائے گی، پیش نہیں ہونے دیں۔ اب ان چیزوں کے نتائج تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو نکلا کرتے ہیں وہی نکلیں گے، اس سے مختلف کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا نیکسٹ ہے جی، وہ بھی ایک عجیب ہمارا، مجھے لگتا ہے میں بھی اس میں شریک ہوں۔ میرے سامنے جو کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہے خبر، داڑھی اپنی پکڑ کے یوں سٹائل بنا کے بیٹھا ہے، مجھے لگتا ہے اس نے کیا ہے۔ میرے سامنے علی بیٹھا ہے، ایک بچہ مجھے اسسٹ کرتا ہے بیس میں، مجھے لگتا ہے ہم سب جرائم پیشہ لوگ۔ سنم جاوید 4 روزہ ریمانڈ کے بعد دوبارہ پیشی پہ لایا گیا تو انسداد دہشت گردی، اے اصل دہشت گردی روکو،
کی عدالت نے ان کا مزید 4 روزہ ریمانڈ دے کے تو پولیس کے حوالے کر دیے. 2 بچوں کی ماں، پھر اس کو گھنٹوں کے حساب سے کئی گھنٹے گاڑی میں بند کر کے بٹھائے رکھا. یہ موسم ہے. میں نے نہیں اس کو کبھی، میں نہ جانتا ہوں نہ دیکھا ہے، نہ مجھے قطعاً ہی نہیں. نام اس کی جگہ چیداں کر رہے ہیں تب بھی وہی ہے کیس. بشیرہ کہہ دو اس کو تب بھی وہی ہے. یہ قاتل بھی ہے تب بھی وہی ہے. بھائی جو اس کے حقوق ہیں وہ تو پھر وہی ہے جو عجیب و غریب بات ہے. تو ان چیزوں کے نتائج، 2 بچوں کی ماں، اللہ نہ کرے if something goes wrong، ان بچوں کی اولادوں تک پہ اس کے اثرات رہیں گے، اور کس کس قسم کی نفرت جنم لے گی. بعض اوقات یاد رکھنا پتہ نہیں ہوتا اجتماعی طور پہ لوگوں کو کہ ان کے اندر یہ جو ڈیولپ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے. اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. میں بہت مائنیوٹلی میں نے ہسٹری کو دیکھا ہے. میرے بہت سارے بنگالی جو تھے میرے کلاس فیلوز تھے. اس وقت مشرقی پاکستان تھا، بنگلہ دیش نہیں تھا. آپ یقین کرو میں اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہوں. فال آف ڈھاکہ کے بعد، بنگلہ دیش پاکستان کے دولخت ہونے کے بعد، مجھے یہ لگتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہم ڈٹیچ ہو گئے، لیک آف فیتھ اپنے ملک پہ، اپنے حالات پہ. تو ان چیزوں کے ساتھ، تو 2 بچوں کی ماں کے ساتھ اگر جون جولائی کے مہینے میں اس طرح کا سلوک کرو، گاڑی میں بند، یہ حرکت وہ حرکت، اس سے کیا کمانا ہے، کیا پانا ہے، کون سی جنت ہے یا کون سی جہنم ہے جو انتظار کر رہی ہے اس طرح کے لوگوں کا، میں نہیں جانتا. تو آخری خبر ہے، ہمارا جو ریسلر پلوان جی نہیں ہے کہ ساڈے کے پی کے والے علی امین گنڈا پور، وہ میں دیکھ رہا تھا آج ہی، پتہ نہیں اخباروں میں تصویر، علی امین گنڈا پور، حالانکہ اچھی ہائٹ ہے اس کی بھی، جو چیف منسٹر ہیں سندھ کا، اور یہ مریم بیچ میں پرائم منسٹر کھڑا نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ جو سندھ کا چیف منسٹر ہے وہ ہی از آلسو ٹال ماشاء اللہ. علی امین گنڈا پور تو مکمل طور پہ پوری تصویر پہ حاوی تھا. اچھا، تو اگر ان کے ساتھ کوئی پی ایس پی ڈی وغیرہ کے حوالے سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ڈنڈی ماری جا رہی ہے، تو اس کے نتائج کے بارے میں بھی سوچ لو. اگر آپ نے کے پی کے عوام کو اس بات کی سزا دینی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اتنی بھرپور سپورٹ کیوں دی، اگر یہ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہیں. اور یاد رکھنا اللہ کی امان اور حفاظت کی بھی شرائط ہوتی ہیں. اور خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ فوج ہماری ہے، وہ مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسانی سماج اور سوسائٹی وہ انسانی جسم کی مانند ہوتی ہے. جو حکمران ہوتے ہیں، سیاستدان، سرکاری ملازموں کی بات نہیں کر رہا، وہ برین ہوتا ہے. ہمارا برین گلا سڑا ہے، اس میں سوائے کرپشن کے، بدماشی کے، غنڈہ گردی کے، لوٹ مار کے، کمیشن اور کیک بیک کے کچھ نہیں. فوج ہوتی ہے آپ کے بازو. علی امین گنڈا پور نے ٹھیک بات کی ہے، ہماری فوج مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. لیکن وہ مضبوطی کی ایک قسم ہے، جنگ تو کبھی کبھار ہی ہوتی ہے نا. اس کے بھی امکانات تقریباً صفر، اس لیے ہیں کہ ہندوستان کو پتہ ہے کس بھاؤ بکے گی پھر.